Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوا گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو موضوع لے کر آیا ہوں آج، اس موضوع کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے کہ میرے بھائی جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الثانی کا اور ربیع الاول کا، یہ دونوں مہینے کا تعلق میرے نبی سے خاص ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اسی مہینے کے اندر میرے نبی کو نبوت ملی ہے۔ بہرحال اسی لیے میرے بھائی میں آج پھر آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرنے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد، یعنی کائنات کو، دنیا کو پیدا کرنے کے بعد، جب میرے اللہ نے انسانوں کو وجود بخشا، یعنی جب میرے اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، تو ساتھ ہی ساتھ بعثت نبوی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا، تاکہ ان کی امت، ان کی قوم، ان کے متبعین، ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ کر، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرے، اور اپنے نبی کے حرکات و سکنات، اپنے نبی کے افعال و اقوال، اپنے نبی کے کریکٹر کو نمونہ بنا کر اس پر عمل کرے، اور اس کے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔
اور اپنی زندگی کو دونوں جہاں میں دنیا اور آخرت میں گلے گلزار بنائے۔ میرے بھائی، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانہ، ہر صدی کسی نہ کسی انسان کو ریفارمر، مصلح قائد، نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، پیدا فرماتا رہا، اس لیے کہ میرے بھائی ساری کی ساری دنیا عملی نمونے کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص، کوئی انسان اپنی منزل کو نہ تو پہنچ سکتا ہے، نہ میرے بھائیوں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا میرے بھائی، صرف کوئی کتاب علم و ہنر یا کوئی فن سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی، یا کوئی صرف کتاب پڑھ کر عالم نہیں بنا کرتا، یا صرف کوئی کتاب پڑھ کر میرے بھائیوں محدث نہیں بنا کرتا ہے، یا صرف کوئی چند احکام شرعیہ کو جان کر، احکام شرعیہ کو معلوم کر کے کوئی آپ کے گاؤں کا قاضی یا کسی دنیا کے قاضی نہیں بنا کرتا، یا صرف کوئی کتاب پڑھ کر کوئی علامہ نہیں بنا کرتا، یا کوئی شخص چند کتابوں کے سہارے میرے بھائی نہ تو وہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ پروفیسر ہو سکتا ہے، یا کوئی صرف بریانی یا کوئی اور کھانے کی ترکیب کو پڑھ کر نہ تو وہ بریانی بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور کھانا وہ پکا سکتا ہے، یا صرف کوئی کمپیوٹر بک پڑھ کر نہ تو وہ کمپیوٹر چلا سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یا صرف کوئی کتاب الجنائز کو پڑھ کر نہ تو وہ کسی میت کو نہلا سکتا ہے، نہ کفنا سکتا ہے، نہ اس کا کپڑا کاٹ سکتا ہے، نہ اس کو بے بھائیوں دفنا سکتا ہے، جب تک کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے، جب تک کوئی مسلم ہماری اصلاح نہ کرے، جب تک کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے، جب تک ہماری زندگی کے سامنے یا ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود نہ ہو، جب تک ہماری زندگی میرے بھائی، جب تک ہماری زندگی نقل و تقلید کا ہماری زندگی میں مادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت نہ تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہماری زندگی سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی، نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا رہا، کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی صدی ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہ آیا ہو۔ خود میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، کوئی صدی ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی ڈرانے والا، دھمکانے والا موجود نہ ہو۔ میرے بھائی، نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہا اور ہمارے اور آپ کے آقا آمنہ کے دلارے عبداللہ کے در یتیم عبد المطلب کے لاڈلے پر میرے بھائیوں ختم کر دیا گیا، اور میرے نبی کو لازوال تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ آئندہ آنے والی نسل قیامت تک میرے نبی کی تقلید کرے، میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کی سنت کو اپنائے، اپنی زندگی میں وہ داخل کرے، چاہے میرے نبی کا سفر ہو یا حضر ہو، سونا بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، ساری کی ساری چیزوں میں وہ میرے نبی کی پیروی کرے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے اللہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو شریعت بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور میرے نبی کے اوپر نازل کردہ کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور میرے نبی کا لایا ہوا مذہب آخری مذہب ہے۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب میرے نبی کے اوپر جو کتاب قرآن کریم آسمانی کتاب نازل کی گئی ہے،
اب قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نازل ہونے والی نہیں، اب کوئی نیا دین اس دنیا کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کو میرے نبی کی اتباع، میرے نبی کی، میرے بھائیوں، سنت کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کے لیے کہا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب آپ زیادہ حدیثوں کو پڑھیں گے، ذخیرہ حدیث پر میرے بھائی جب آپ غور و فکر کریں گے، ایک بات آپ کو بڑی تعجب لگے گی، ایک بات آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ وہ بات کیا ہے میرے بھائی؟ وہ یہ ہے، میرے نبی کی ہر ایک لفظ، ایک قول، ایک بات، چاہے میرے نبی کی پرسنل زندگی کیوں نہ ہو، پرسنل کیفیت و حالت کیوں نہ ہو، میرے نبی کے چہیتے صحابہ نے میرے نبی کی ایک چیز بڑی اہتمام کے ساتھ میرے بھائیو روایت کیا ہے۔ محدثین کرام نے بڑے اہتمام کے ساتھ میرے نبی کی ساری چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ میرا اللہ کا میرے بھائیو کتنا اچھا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو قیامت تک چلنا ہے، میرے نبی کو قیامت تک میری نبوت کے رسالت کو اقرار کرنا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے نبی آئے ہیں، عہدیدار آئے، بادشاہ آئے، لیکن جب تک وہ اس دنیا میں رہے ان کا چرچا رہا، نام زندہ رہا، لیکن جب مرے آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی کوئی کھڑا نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں اس کی تاریخ کو۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے نبی کا بھی ایسے ہوتا، نہ میرے نبی کا ذکر خیر ہوتا، نہ میرے نبی کو کوئی جانتے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، انہوں نے میرے نبی کی ایک ادا کو، ایک لفظ کو، ایک قول کو امت کے سامنے حفاظت کے ساتھ میرے بھائیوں پیش کروا دیا۔ میرے نبی کی میرے بھائی سیرت بے نظیر ہے، باکمال ہے۔ اس دنیا کے اسٹیج پر بڑے لوگ آئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ان کی مکمل تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے؟ کیا ان کی کوئی زندگی کا کوئی لمحہ سچا صحیح طور سے ہمارے سامنے موجود ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ ان کو تو چھوڑو، میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، کتنے بڑے گزرے ہیں، کیا ان کی مکمل سیرت آئیڈیل کے لیے میرے بھائیوں صلاحیت رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں تمام کے تمام نبیوں کی مکمل سیرت ہمارے سامنے پاس یا موجود نہیں ہے، ان کی پاکیزہ زندگی کے پاکیزہ لمحات ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، ان کی میری بھائیوں سیرت ادھوری ہے، نامکمل ہے، مربوط ہے، جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے سے قاصر ہے۔ آپ پچھلے نبیوں کا سلسلہ، ان کی سیرت کو، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی سیرت میں آپ کو سپہ سالاری کا وصف نمایاں ملے گا۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو، تو آپ کو نرم دلی کا وصف نمایاں ملے گا۔ جب آپ ایوب علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو میرے بھائیوں صبر و رضا کا وصف نمایاں ملے گا۔ جب آپ دوسرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر جب پڑھیں گے ان میں کچھ اور ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جب آپ سلیمان علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں جاہ و جلال کا وصف نمایاں ملے گا۔ ابراہیم کی زندگی میں زہد و تقویٰ ملے گا، اسماعیل کی زندگی میں اطاعت و فرمانبرداری ملے گی۔ لیکن میرے بھائی میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پہ، اپنے نبی کی زندگی میں، زندگی کے اوپر جس میں میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زہد و تقویٰ،
اسماعیل ذبیح اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، صالح علیہ السلام کا میرے بھائیوں ان کی فصاحت، داؤد علیہ السلام کی آواز، موسیٰ کی کلیمی، عیسیٰ کی نرم دلی، ایوب کا صبر و رضا، اور میرے بھائی اور آگے چلیے شیش کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، یہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام نبیوں کی وصف بیک وقت میرے نبی کی سیرت متصف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میرے بھائی میرے نبی کی سیرت بے نظیر ہے، باکمال ہے، قیامت تک کوئی میرے نبی جیسا اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک جتنے نبی آئے ہیں، میرے نبی جیسا کوئی پیدا نہیں ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی سیرت تو وہ سیرت ہے جس سے آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ کسی انسان کو عمدہ معاشرہ، صحیح تمدن، اعلیٰ ترین اور مکمل زندگی گزارنے کے لیے کسی کامل و مکمل شخصیت کی اسوہ چاہیے، ان کی تقلید چاہیے، ان کی پیروی چاہیے، جن کے قالب میں، جن کی زندگی میں وہ اپنی زندگی کو ڈھال سکے، زندگی کے موڑ پر ان زندگی کے موڑ میں وہ اپنی زندگی کو ان کی نقل و تقلید کر سکے۔ وہ کون سا ایسا قائد ہے میرے بھائی؟ وہ میرے نبی ہیں۔ شجر و حجر میں، افعال و اقوال میں، کردار و کریکٹر میں، ضحک و تبسم میں، غیظ و غضب میں، پریشانی اور خوشحالی میں، ہر وقت اور جس نوعیت کا بھی آپ نمونہ تلاش کریں گے میرے بھائیوں میرے نبی کی سیرت آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ میرے بھائیوں اگر آپ کو میرے نبی سے پیار کرنا ہے، اگر آپ کو میرا اللہ سے پیار کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو میرا اللہ میرے نبی سے پیار کرنا ہوگا، ان کی محبتیں کرنی ہوگی۔ میرے نبی کا لایا ہوا دین لا زوال ہے، اب کوئی نیا دین اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی دین کا ایجاد کرتا ہے، نئی چیزوں کا ایجاد کرتا ہے، وہ دیوس ہے، مردود ہے۔ میرے بھائیوں کتابوں کے اندر آتا ہے، آپ اچھی طرح ایک اصول میرے بھائیوں یاد رکھیں، زندگی کی تمام کامیابی و کامرانی میرے نبی کی اسوہ میں ہے، میرے نبی کی اتباع میں ہے۔ دنیا والوں اگر آپ اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی میں معرفت چاہتے ہو تو میرے نبی کی تقلید کرو۔ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو میرے نبی کی تقلید کرو۔ اگر آپ دنیا میں معرفت چاہتے ہو میرے نبی کی تقلید کرنا ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں سکون چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل کو میرے نبی سے، میرے نبی کی سیرت سے گلے گلزار کرنا ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں خوشحال زندگی چاہتے ہیں پہلے میرے نبی کو خوش کرنا ہوگا۔ اگر آپ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میرے نبی سے محبت کرنا ہوگا۔ خود میرا اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر کوئی انسان مجھ سے یعنی اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے۔ جب وہ آپ کی اطاعت کرے گا تو خود بخود وہ اللہ کا چہیتا ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ مردود ہے۔ ہمیں بھائیوں اگر آپ میرے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے،
میرے نبی کی اتباع کریں گے آپ دنیا میں چمکتے چلے جائیں گے، دنیا کا کوئی بھی سپر طاقت آپ کا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جس دن آپ میرے نبی کی سنت سے برداری کیے وہی آپ کے کامیابی کا آخری دن ہوگا، آپ کی زندگی کا کامیابی کا وہی آخری لمحہ ہوگا۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے جو میرے نبی سے نہیں پیار کرتا وہ اللہ سے بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میرے نبی سے محبت کریں گے آپ کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی کے صحابہ نے دنیا میں جس قوم نے بھی اللہ کے نبی سے پیار کیا وہ قوم دنیا میں چمکتی چلی گئی اور دنیا کا سپر طاقت ان کے سامنے گھٹنا ٹیک چکے۔ اس دنیا کا سب سے مبارک طبقہ، جامعیت والا طبقہ صحابہ کرام کا، انہوں نے اپنے نبی سے اتنا پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ہی انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن کریم کے اندر کیا، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، اور مرنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے میرے نبی کی اتباع کی۔ میں آپ کو سناتا ہوں چند واقعہ صحابہ کرام کی جو درسگاہ نبوت کی تعلیم یافتہ ہیں، جو شاگردان رسول ہیں۔ اتباع سنت کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آپ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، لیکن آج ہمارے مسلمانوں پر بہت ترس آتا ہے۔ آج میرے نبی کا سنت کا جنازہ اتنے بری طریقے سے نکالتے ہیں انہیں شرم تک نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر آتا ہے کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کسی کے گالی پہ یا کسی کے کہنے پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گھر والوں کے ٹارچر پہ، لیکن صرف فرض پڑھ کر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، سنت تک نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا آپ کو میرے نبی سے پیار نہیں ہے؟ آپ کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے نمازی ہیں، صرف آپ فرض نماز پڑھ کر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت تک کوئی بھی ایسا انسان پیدا ہوگا ہی نہیں جو میرے طریقے سے نماز پڑھتا ہو، مکمل نماز پڑھتا ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت تم سنت بھی پڑھا کرو، نوافل کی بھی پابندی کیا کرو۔ اگر تم نے جو فرض نماز پڑھی ہے اس میں کچھ غلطی ہو، کوتاہی ہو، سنت سے اس کو پر کیا جائے گا۔ اگر تم نے سنت میں کچھ غلطی کی ہے اس کو نوافل سے پر کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، فرض نماز پڑھ کر لمبا دعا مانگ کر بھاگ جاتے ہیں، لگتا ہے ان کا وہ لمبی دعا سنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی جانتے ہیں میرے نبی کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن کون سے مولانا نے تم سے کہہ دیا سنت کی نماز چھوڑ کر تم لمبا دعا کیا کرو؟ سنت نماز تمہاری دعاؤں سے زیادہ بہتر نہیں۔ میرا دل کی بات کو سنتا ہے تو جتنا تم اللہ سے مانگو صرف دل سے ایک بات کہہ دو، میرا اللہ اس کو بھی پہچان جاتا ہے۔ آج بہت سارے مولوی یا بہت سارے نام میں نہیں لوں گا وہ کہیں گے ہمارے خلاف بول رہا، جب دعا کرائیں گے کہیں پر یا قبرستان میں آدھا گھنٹہ دعا کراتے ہیں، کیا میرے بھائی یہ نوٹنکی دعا کی نہیں ہے؟ جو دعا پیچھے مانگ رہے ہوتے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، چاہے آپ لمبا دعا کریں یا صرف دل سے اپنے اللہ کو ہر چیز سنا دیں، میرے اللہ وہ بھی جانتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبا۔ آج بہت سارے کو ہم نے دیکھا ہے اتنا لمبا دعا کریں گے لیکن لوگوں کے نظروں میں بہت چہیتے ہیں، وہ
سب سے اچھا دعا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی ہم بھی لمبی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ فرما، وہ فرما، یہ فرما، ہم بھی صبح سے شام تک دعا کرتے رہیں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرو، اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرو، سنتوں کو نہ چھوڑو، نوافل کی بھی پابندی کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم دعا نہ کرو، میں نبی کی حدیث ہے دعا مفضل عبادت، لیکن فرض نماز پڑھ کر اور لمبی دعا کر کے گھر کو نہ بھاگ جاؤ، سنت بھی پڑھ لیا کرو۔ سنت مؤکدہ جس نے چھوڑا اس کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سنت مؤکدہ کرنا ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ، کیا ظہر کی سنت مؤکدہ نہیں ہے؟ کیا عشاء کی سنت مؤکدہ نہیں ہے؟ کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ میں وہی بیان کرتا ہوں جو میری مسجد میں جو خرافات ہوتا ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نبی کا دین کا مذاق نہ بنائیے۔ ہماری عقائد، ہماری نماز، ہمارا روزہ کل قیامت کے دن، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہماری نماز، ہمارے عقائد، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، حج اور دوسرے صدقات و خیرات، ہماری قربانیاں کل اسوہ نبی پر تولا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز میں میرے نبی کی اتباع نہیں ملی، اگر آپ نے سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اگر آپ نے سنت کے مطابق حج ادا نہیں کیا، صدقہ خیرات سنت کے مطابق نہیں دیا، آج لوگ صدقہ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو کل قیامت کے دن میرے نبی فرماتے ہیں آپ کی ساری نمازوں کو، صدقہ خیرات کو، روزے اور زکوٰۃ کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کوئی عمل تمہارا قبول نہ ہوگا جو سنت نبوی کے خلاف ہوگا، چاہے تم دنیا میں کتنے بڑے علامہ اور کتنے بڑے بزرگ کیوں نہ بنے پھرتے ہو، تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ خدا را میرے بھائیوں، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ آج ہمارے گھروں سے میرے نبی کا سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑو، پڑھے لکھے کے گھروں سے جو جانتے ہیں یہ گناہ ہے، جو جانتے ہیں اگر ہمارے گھر میں یہ ماحول ہوگا ہم کتنے بڑے جہنمی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں کے میں تعلیم اور اپنے گھروں کو نہیں سدھارتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے کن کن مسلمان بھائیوں کے گھر ہمارے نبی کی سنت کے مطابق، ہمارے نبی کے سنت کے مطابق جیسا گھر ہونا چاہیے ان کا گھر کی زندگی ویسی گزرتی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں آج ٹی وی نہیں ہے؟ اور کون سے ایسے گھر میں چند چھوٹے ہمارے مسلمان بہن ہیں جن کو پورے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو؟ میں نے کئی مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے ان کو وتر کی نماز تک نہیں آتا، وتر کی نماز میں کیا پڑھیں گے وہ بھی انہیں معلوم نہیں۔ لیکن آج ہمارے نبی کا سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے اور ہم فخر کرتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دیکھو تو آج اپنے گھروں میں، تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہی تکلیف نہیں، اگر وہی بیٹا ایگزام میں فیل ہو جائے کتنے گالی گلوچ گھر سے ڈنڈے لے کے اس کو بھگاؤ گے۔ کیا ہمیں احساس ہے میں نبی نے جس نماز کو دل کا ٹھنڈک بتایا ہے، کیا آپ کے اعمال میرا اللہ قبول فرمائیں گے؟ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آج جو شروع سے آپ کے گاؤں میں چلا آ رہا سب سے بڑی بے حیائی، سب سے بڑا گناہ جس کو کوئی کھڑے ہو کر ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کون سا گناہ ہے؟ آج ہم لوگ میرے بھائیوں شادیوں میں جاتے ہیں، نکاح میں جاتے ہیں، ولیمہ کی دعوت میں جاتے ہیں، کالا محل دیکھ لیجئے، وہاں پہ جاتے ہیں اور تمہاری ماں بہن بیٹی ننگی ہوتی ہے، کھول کھول
ایک بھیڑ کے بغل میں غیر قوم کے بغل میں کھانا کھاتی ہے، کیا اسلامی شریعت میں یہ جائز ہے؟ کیا آپ نے کبھی روکا؟ کیا آپ ایک بیچ میں پردہ نہیں ڈال سکتے کہ اللہ کے نبی کے سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے کہ تمہاری بہن تمہاری ماں غیر کے بغل میں منہ کھول کر کھانا کھا رہی؟ میرے بھائیو، ہمارا ایمان کتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک بریانی کے لیے اپنے ماں بہن کو ننگا کر کے ہم دوسروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے؟ کہ آپ نے کبھی سوچا عورت کے معنی پردہ ہوتا ہے؟ اس کا بھائی بھی شادی کے بعد اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن آج ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے؟ کبھی آپ نے سوچا سب جاتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا اس چیز کو روکو؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، جو آج ہماری بری حالت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کا جو جنازہ نکال لیں، اسی وجہ سے دنیا میں مسلمان بدنام ہے۔ کوئی کھڑا ہو کر اس چیز کو روکنے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں جا کے فوٹو کھنچواتے ہیں۔ کس نے آپ کو کہا اسلام میں تصاویر لینا جائز ہے؟ ویڈیو بناتے ہیں، کون سی کتاب میں لکھی ہوئی؟ چند لوگ اگر میرے بھائی کھڑے ہو جائیں، خدا ہم جائیں گے آپ کی دعوت میں، بیچ میں ایک پردہ لگا دو، ہماری بہن ہماری ماں پردے کے پیچھے کھانا کھائے گی، آپ کا کیا ہو جائے گا؟ اگر جو دعوت دے رہا وہ نہیں مان رہا، بولی ہم تمہاری دعوت میں نہیں جائیں گے، چند لقمے کے خاطر ہم اپنے نبی کا دین کا سودا نہیں کریں گے۔ خدا را میرے بھائیوں، میرے نبی کی حدیث ہے، اگر آپ کا یہ تمام کے تمام روزہ نماز یہ اعمال میرے نبی کے سنت کے خلاف ہوا تو میرے بھائیوں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے اللہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول میرے اللہ کے نزدیک نہ ہوگا، میرے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ حضرات میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہنے کو بعد میرے بھائیوں بہت ہے، میرا موضوع دوسرا تھا لیکن میں دوسرا بیان کرنے لگا۔ امید ہے کہ میں اپنے نبی کی مکمل سیرت آئندہ جمعہ میں اپنے نبی کے صحابہ کے بھی واقعات بیان کروں گا، جو آج ہمارے معاشرے میں جن واقعات کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات آئندہ جمعہ بہت جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات پڑھے سب پڑھ لیں۔